بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے خبر شامل کریں۔ مہنگائی اور بجلی کے زائد بلوں کے خلاف احتجاج، لاہور کی مارکیٹوں میں ہڑتال، چھوٹی بڑی دکانوں کا شٹر ڈاؤن رہا۔ اردو بازار، انارکلی بازار، اعظم کلاتھ، لوہا مارکیٹ بند رہی، جبکہ لنڈا بازار، شاہ عالم، سرکولر روڈ، میڈیسن مارکیٹ نہیں کھلی۔ لبرٹی مارکیٹ، ہال روڈ، مال روڈ، بیڈن روڈ بھی بند رہا۔ نیلا گنبد، حفیظ سینٹر، کریم مارکیٹ، میکلوڈ روڈ، اچھرا والوں نے دکانیں نہیں کھولیں۔ مہنگائی اور بجلی کے زائد بلوں کے خلاف پورا لاہور بند کر دیا گیا۔ تاجر برادری اور ٹرانسپورٹر کی کال پر لاہور میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال ہوئی۔ تاجروں نے شہر بھر کی مارکیٹس اور بازار نہیں کھولے۔ اعظم کلاتھ مارکیٹ، شاہ عالم مارکیٹ، اچھرا بازار، انارکلی، گلبرگ، لبرٹی سمیت تمام ہول سیل مارکیٹیں بازار بند رہے۔ دکانیں بند ہونے سے کاروباری زندگی مکمل طور پر معطل رہا۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کی زیر قیادت ٹھوکر نیاز بیگ میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ تاجر برادری نے فلیکسس پوسٹر اٹھا کر مہنگائی اور حکومتی پالیسی کے خلاف نعرے بازی کی۔ مجاہد مقصود بٹ نے کہا، آج لاہور بھر کی ہول سیل اور ریٹیل مارکیٹس سرکاری عیش پرستی کے خلاف بند ہیں۔ آج ٹریلر جاری کیا ہے، مطالبات کی منظوری کے لیے دھرنا بھی دیں گے۔ عوام کے حقوق کے لیے وفاقی حکومت کے خلاف آج جو ہے یعنی احتجاجاً یہاں سب جو ہے احتجاجاً اکٹھے ہوئے اور باقاعدہ ہڑتال کی۔ لاہور کی تمام ہول سیل مارکیٹیں آپ دیکھیں کہ بند ہیں، اور حالانکہ یہ ٹھوکر چوک جہاں ہم کھڑے ہیں یہ لاہور کا دروازہ ہے، آج وہ بھی مکمل طور پہ ہم نے بند کر دی ہے۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن لاہور نے بھی پہیہ جام ہڑتال کی۔ جنرل سیکرٹری نبیل محمود طارق نے عہدیداروں کے ہمراہ احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا، کورونا آیا، سیلاب آیا، لیکن کبھی بھی کاروبار بند نہیں کیا، لیکن آج مجبوری میں پہیہ جام ہڑتال کی۔ آج پورا لاہور یک زبان ہے کہ بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکس حکام کی عیش پرستی کے لیے نہیں دے سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹیز کم کی جائیں، ہم کرایہ بڑھانا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی کم ہو، لیکن یہ جو ڈیزل پرائز، جو ٹول پلازے، جو کسٹم، جو دیگر ہمیں ٹیکسز لگائے گئے ہیں وہ فوری واپس لیے جائیں۔ ہم ایک گھنٹہ بھی آپ کو بتایا کہ ہم کاروبار نہیں بند کر سکتے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں ہم ان کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، ان کو ہم بھوکا نہیں دیکھ سکتے۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ظالمانہ مہنگائی کے سبب ڈیلی ویجز ملازمین کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے، لیکن حکومت نے ریلیف کا اعلان نہیں کیا۔ عوام اور تاجر سوال کرتے ہیں کہ معاشی ٹیم کیا کر رہی ہے۔ مطالبات تسلیم نہ ہونے پر دھرنا دیا جائے گا۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ سعید احمد، سٹی 42۔ دوسری جانب بڑھتی مہنگائی کے سبب شہریوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ دہاڑی دار اور تنخواہ دار طبقے کا بجٹ بری طرح متاثر، شہریوں کا پہلی بار مایوسی کا شکار ہونے کا بھی اظہار۔ بجلی کے زائد بلز اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید بڑھنے پر پنجاب انٹرسٹی بس اونر اینڈ آپریٹر یونین بھی سراپا احتجاج۔ پاکستان انڈسٹریز اینڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن نے سرکاری افسران کو مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد غریب اور مڈل کلاس طبقہ مایوسی کا شکار ہو گیا۔ بجلی کے زائد بلز اور بڑھتی مہنگائی نے تنخواہ دار دہاڑی دار طبقے کو بدترین معاشی دباؤ میں جکڑ کر رکھ دیا۔ شہریوں نے کہا کہ آئے روز پیٹرول اور بجلی کی قیمت میں اضافے نے ہر چیز مہنگی کر دی۔ حکومت عام آدمی کی مشکلات سے بے خبر ہے، حالات میں بہتری کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی، مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ حکومت عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے قدم اٹھائے۔ جو ادا کر سکیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے کہ ہماری یہ لوگ جان چھوڑ دیں، ہمیں اللہ کے سہارے پہ چھوڑ دیں۔ یقین کریں کہ ہم وہ الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کرے ان کا بیڑا غرق ہو جائے۔ ہمارے لیے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اپنی لگژری گاڑی ان کی روز آ رہی ہیں، ان کے پیٹرول فری ہیں، بجلی فری ہیں، ان کے گھروں کے کوئی کرائے نہیں، ہم لوگوں نے کرائے بھی دینے ہیں۔ میں نے ابھی اپنا موبائل بیچ کے اس دفعہ بجلی کا بل ادا کیا ہے۔ کیا کرے، کہاں جائے؟ ان لوگوں کو بالکل شرم نہیں آتی۔ ان لوگوں نے شرم کے نوخن لینے چھوڑ دیے ہیں، اور انہوں نے ہمارے اوپر جتنے ظلم کیے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو پوچھے گی۔ ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا۔ پنجاب انٹرسٹی بس اونرز اینڈ آپریٹرز یونین نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شدید احتجاج کیا، نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے لاری اڈے پر احتجاج کے دوران قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ اگر قیمتیں واپس نہ لی گئیں تو بسیں مکمل طور پر بند کر دیں گے۔ یونین نے مطالبے کی منظوری کے لیے حکومت کو 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن بھی دے دی۔ گورنمنٹ سے، انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ ڈیزل کی قیمتیں فی الفور واپس لی جائیں۔ اگر ڈیزل کی قیمتیں واپس نہ لی گئی تو نیکسٹ ہمارا لائے عمل جو ہوگا وہ ہم گاڑیاں کھڑی کر دیں گے، ہم گاڑیاں نہیں چلائیں گے، اور اس وقت تک نہیں چلائیں گے جب تک یہ ڈیزل کی قیمتیں واپس نہیں لیں گے۔ اور گورنمنٹ کا اس میں اتنا اربوں روپے کا ڈیلی کا نقصان ہے ٹول پلازوں کی مد میں، ٹیکسز کی مد میں، لہذا گورنمنٹ ہوش کے ناخن لے
اور یہ ڈیزل کی اضافہ جو کیا ہے قیمتوں میں وہ واپس لے۔ پیٹرن ان چیف پیاف میاں انجم نثار کی زیر صدارت پاکستان انڈسٹریز اینڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کا اجلاس ہوا۔ تاجروں نے بجلی کے زائد بلوں اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ مسترد کر دیا۔ مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی بھی نکالی۔ تاجروں نے حکومت سے آئی پی پیز کے آڈٹ اور سرکاری افسران کو مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اجلاس میں فہیم الرحمان سہگل، نصر اللہ مغل، طاہر منظور چودھری نے شرکت کی۔ محمد علی میاں، حسن رضا، خالد کھوکھر، باؤ بشیر سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ تاجروں کی بڑھتی مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال، سرپرست اعلیٰ ٹاؤن شپ تاجر اتحاد بورڈ اجمل ہاشمی کی زیر قیادت احتجاجی مظاہرہ ریلی نکالی گئی۔ تاجروں نے IMF کا پتلا نظر آتش کیا، حکومت سے مہنگائی میں کمی کا مطالبہ کیا۔ احتجاج میں محمد سرفراز، وسیم غوری، عتیق الرحمان، رانا سلیم سمیت شہریوں اور تاجروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اجمل ہاشمی نے کہا کہ مہنگائی نے کاروبار بند کر دیا ہے۔ تاجر کہتے ہیں کہ مطالبات نہ مانے گئے تو پورا شہر بند کر دیں گے۔ مہنگائی کے ساتھ ساتھ ڈینگی بھی سر اٹھانے لگا۔ شہر میں ڈینگی کے حملوں میں تیزی، مثبت کیسز کی تعداد 525 تک جا پہنچی۔ 37 نئے مریض ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ دوسری جانب محکمہ پرائمری ہیلتھ کی سنگین غفلت کے باعث شہر میں مچھروں کی افزائش بڑھ گئی۔ مچھر مار دوا مہیا کی گئی، نہ سپرے پمپ سپلائی کیے گئے۔ ڈینگی وائرس کے حملوں میں تیزی آ گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی بخار کے 37 نئے مریضوں کی تصدیق، مثبت کیسز کی تعداد 525 تک جا پہنچی۔ شہر میں مچھروں کی افزائش بھی بڑھنے لگی۔ مزید 1043 مقامات سے لاڈوا برآمد ہوا، جسے تلف کر دیا گیا۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کی سنگین غفلت کے باعث شہر میں مچھروں کی افزائش بڑھ گئی۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ نے مچھر مارنے کے لیے مطلوبہ مقدار میں دوا مہیا کی، نہ سپرے پمپ فراہم کیے۔ ضلع شعبہ صحت نے محکمہ پرائمری ہیلتھ سے ڈینگی سیزن کے لیے 3000 لیٹر مچھر مار دوا اور 500 سپرے پمپ فراہم کرنے کی استدعا کی تھی۔ ضلع شعبہ صحت کی بار بار یاد دہانی کے باوجود محکمہ پرائمری ہیلتھ نے چند سو لیٹر مچھر مار دوا تو فراہم کر دی، لیکن سپرے پمپ نہیں دیے۔ مچھر مارنے میں ناکامی کی وجہ سے ڈینگی کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے اس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز 5 سپتمبر سے ہوگا۔ 10 لاکھ سے زائد عقیدت مند اس کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ اس تقریبات میں محفل سما، سبیل نعتیہ مشاعرہ کا اہتمام کیا جائے گا۔ سیکرٹری اوقاف اور CCPO لاہور نے انتظامات سے متعلق بریفنگ دی۔ اس تقریبات پر پولیس اہلکار 3 شفٹوں میں ڈیوٹی دیں گے۔ مزید کہا سیکیورٹی پر مامور ہر شفٹ کا انچارج SP لیول کا آفیسر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اس تقریبات کے لیے بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت کی۔ عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے ساؤنڈ سسٹم اور سکرینز لگانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ لنگر خانے میں عقیدت مندوں کے بیٹھنے کا وسیع انتظام کیا جائے گا۔ محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا سیکیورٹی اور ٹریفک پلان پر منوعاً عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے اس کے انتظامات کا جائزہ لیا، جبکہ اجلاس میں صوبائی وزیر اظفر علی ناصر، چیف سیکرٹری پنجاب نے شرکت کی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ نے شرکت کی۔ CCPO لاہور، سیکرٹری اوقاف، کمشنر لاہور، ڈیپٹی کمشنر نے بھی شرکت کی۔ DIG آپریشنز، CTO سمیت متعلقہ حکام کی اجلاس میں شرکت۔ لاہور کے سینکڑوں سرکاری اسکولوں میں فرنیچر کمی کا معاملہ حل۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے اسکولوں کو معیاری فرنیچر کی خریداری کے لیے 5,17,22,000 روپے کے فنڈز جاری کر دیے۔ اور کے سینکڑوں سرکاری اسکولوں میں فرنیچر کی قلت کا معاملہ حل ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ CEO ایجوکیشن لاہور پرویز اختر خان نے نوٹس لے لیا۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے اسکولوں کو معیاری فرنیچر کی خریداری کے لیے فنڈز جاری کر دیے۔ فرنیچر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 5,17,22,000 روپے کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ مذکورہ فنڈز 3 سیٹوں والے ڈیسکوں کی خریداری پر خرچ کیے جائیں گے۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے مطابق فنڈز متعلقہ اسکولوں کے اکاؤنٹس میں منتقل کیے جائیں گے۔ فرنیچر کی خریداری کے لیے فنڈز کی منظوری PMIU نے 22 اپریل 2022 میں دی تھی۔ فنڈز جاری ہونے سے 99% اسکولوں میں فرنیچر کی کمی کو پورا کر لیا جائے گا۔ دیہی علاقوں میں سینیٹیشن کا بڑا منصوبہ، اب گاؤں چمکیں گے۔ حکومت پنجاب نے کمشنرز، ڈیپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایات جاری کر دی۔ منصوبے کے تحت 2648 UCs میں سینیٹری ورکرز تعینات کیے جائیں گے۔ لوکل گورنمنٹ پلان کے مطابق ہر یونین کونسل میں 3 سینیٹری ورکرز ہوں گے۔ ہر دیہی کونسل میں ایک لوڈر رکشہ کرائے پر ماہانہ 1 UC 90,000 روپے خرچ ہوں گے۔ ہر UC میں سینیٹیشن کی سہولیات کی فراہمی پر 1,75,000 روپے خرچ ہوں گے۔ اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کے تحت مینجمنٹ کنٹرول کمیٹیاں بنائی جائیں گی۔ مینجمنٹ کمیٹی کی سربراہی اسسٹنٹ کمشنر کریں گے۔ دیہی علاقوں میں ہر گھر سے 50 روپے اور دکان سے 200 روپے وصول کیے جائیں گے۔ پیٹرول پمپ، شادی ہال اور سروس اسٹیشن سے ماہانہ 1,000 روپے وصول کیے جائیں گے۔ 2,648 UC سے ماہانہ 33 کروڑ اور سالانہ
4 अरब रुपए जमा होंगे। मैनेजमेंट कमेटी में रेवेन्यू ऑफिसर हल्का, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, वैक्सीनेटर, सेक्रेटरी यूसी मेंबर होंगे। मैनेजमेंट कमेटी में लाइफ स्टॉक, स्कूल एजुकेशन, एग्रीकल्चर और पुलिस डिपार्टमेंट का नुमाइंदा भी मेंबर होगा। हर यूनियन काउंसिल बिल्डिंग प्लान की मद में 500 रुपए वसूल करेगी। इस प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने के लिए गाँव की सतह पर विलेज कमेटियाँ भी बनाई जाएंगी। CBD ने महकमा खजाना से 2 अरब रुपए का कर्ज तलब कर लिया। महकमा खजाना से असम्बली मंजूरी के लिए काबीना कमेटी को इरसाल कर दी। उधर महकमा खजाना ने महकमा CNW को 2 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ने हुकूमत से 2 अरब रुपए मांग लिए। CBD ने ये 2 अरब रुपए महकमा खजाना से बतौर कर्ज मांगे हैं। CBD इस कर्ज से अपने तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करेगा। महकमा खजाना ने 2 अरब रुपए कर्ज देने की समरी के लिए काबीना कमेटी को अरसाल कर दी है। महकमा खजाना ने महकमा CNW को तामीर और मुरम्मत के लिए 2 अरब रुपए जारी कर दिए। महकमा खजाना ने बिल्डिंग की मुरम्मत के लिए ये बजट जारी किया है। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत ने महकमा खजाना से ग्रेड 20 के एक स्पेशल सेक्रेटरी की सीट मांगी है। महकमा ज़राअत में स्पेशल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मार्केटिंग की पहले से ग्रेड 20 की एक सीट मौजूद भी है। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर बैंक ऑफ पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश। सोशल सिक्योरिटी ने 20 अरब 50 करोड़ रुपए सरमायाकारी की मंजूरी दे दी। सोशल सिक्योरिटी बैंक ऑफ पंजाब में 10 साल के लिए सरमायाकारी करेगा। दस्तावेज के मुताबिक सोशल सिक्योरिटी को सह माही 23.18% के हिसाब से मुनाफा दिया जाएगा। 20.50 अरब रुपए 5 साल की मुद्दत मुकम्मल होने पर शेयर्स की सूरत में वापस निकाले जा सकेंगे। गवर्निंग बॉडी मेंबरान आइमा महमूद और राना समी ने 20.50 अरब रुपए की सरमायाकारी की मुखालफत की। मेंबरान ने कहा, सोशल सिक्योरिटी अपनी जाती मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने की तरफ गामजन है। भारी रकम बैंक में 10 साल सरमायाकारी के बाइस तालीमी मकासद के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगी। जेलों की सिक्योरिटी का भी अल्लाह ही हाफिज। जेलों में नस्ब कैमरे, स्कैनिंग मशीनें, मोबाइल जैमर्स, वॉक थ्रू गेट्स की बड़ी तादाद खराब हो गई। सिक्योरिटी सर्विलियंस सोल्यूशन सिस्टम की रिपेयरिंग देखभाल का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो चुका है। नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। सिक्योरिटी, चेकिंग और मॉनिटरिंग के लिए 2017 में लगाए गए IT आलात दिन ब दिन खराब होने लगे। लाहौर की दोनों जेलों में सिक्योरिटी सर्विलेंस के लिए नस्ब कैमरों में से 48 कैमरे खराब हो गए, जबकि दीगर 27 जेलों के 450 से जायद कैमरे खराब हैं। जेल हुकाम का कहना है कि जेलों के दाखिली खारजी रास्तों पर नस्ब 255 कैमरे भी खराब हो चुके हैं। लाहौर की दोनों जेलों समेत 27 जेलों में नस्ब 40 स्कैनिंग मशीनों में से 13 जवाब दे गई हैं। 265 वॉकी टॉकी, 165 मेटल डिटेक्टर्स और 8 वॉक थ्रू गेट्स भी खराब हो गए हैं। मोबाइल जैमर्स के 15% स्टेशंस जवाब दे गए हैं, जबकि सिक्योरिटी सर्वेलेंस सोल्यूशन सिस्टम की रिपेयरिंग और देखभाल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए 35 करोड़ के फंड्स दरकार हैं। मुतलका कंपनी के 25 करोड़ के बकाया जात वाजिबुल अदा हैं। जदीद सिक्योरिटी सिस्टम के लिए 51 करोड़ के फंड्स दरकार हैं और वक्त तवज्जो न देने पर आइंदा दिनों में जदीद मॉनिटरिंग का सिस्टम तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगा। आलमी इदारों ने PIA के साथ चलने से साफ इनकार कर दिया। कर्ज की अदम अदायगी पर PIA के लीज पर हासिल किए गए 4 बोइंग 777 तैयारे और 5 एयरबस 320 तैयारे ग्राउंड होने का खदशा पैदा हो गया। मुल्क की मनफी क्रेडिट रेटिंग और ज़र मुबादला के लिए स्टेट बैंक पर इन्हसार के बायस आलमी इदारों ने PIA के साथ मिलकर चलने से इनकार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक PIA की 4 बोइंग 777 तैयारे और 5 एयरबस 320 तैयारे लीज पर हासिल किए गए हैं, जो कर्जे की अदम अदायगी पर ग्राउंड होने का खदशा है। लीजिंग कंपनियों ने CCC के हामिल क्रेडिट रेटिंग वाले मुल्क के इदारों के साथ काम करने से इनकार कर दिया है। ज़राए का कहना है कि हुकूमती मदद से PIA को मिलने वाली अदायगियाँ भी रुक गई हैं। PIA को अपनी जरूरी अदायगियों से भी कासिर है। बैनुल-अक़वामी अदायगियों में $100 मिलियन से जायद की रकम वाजिबुल अदा है, जिनमें जहाजों, इंजन लीज के पैसे और कर्जों पर सूद की अदायगियां भी शामिल हैं। कर्जों की अदायगियां नहीं की गयी तो PIA का 31 जहाजों पर मुश्तमिल फ्लैट 14 जहाजों पर आ जाएगा। आलूदगी का बायस बनने वाले 163 सनती यूनिट सील कर दिए गए। महकमा माहौलियात के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। महकमा माहौलियात के एंटी स्मोक स्क्वाड ने आलूदगी का बायस बनने वाले 163 सनती यूनिट सील कर दिए हैं। 1 अगस्त से अब तक 588 सनती यूनिट्स को चेक किया गया। आलूदगी फैलाने वाले 233 यूनिट्स को नोटिस जारी किए गए। यूनिट्स मालिकान के खिलाफ 50 मुकदमा दर्ज करके 13 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 28 मिलियन के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात नाजिम अयाज आलिम की हिदायत पर उस्मान हफीज, साजिद अली, राना मोहम्मद हसनैन, शहजादा खुरम, वसीम लोधी पर मुश्तमिल एंटी स्मोक स्क्वाड ने कार्रवाई की।
حکام محکمہ ماحولیات کے مطابق سٹیل ملز اور دیگر پروڈکشن یونٹس کے مالکان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ سموک کنٹرول سسٹم لگائے بغیر کام نہیں کرنے دیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں دن بھر کی کارروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت منسوخی کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس اسجد جاوید گھرال پر مشتمل بینچ 4 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے 7 مقدمات میں ضمانت منسوخ کیے جانے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی ہیں۔ رجسٹرار آفس نے درخواستوں کی سماعت کے لیے 4 ستمبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ درخواستوں میں انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج، تھانہ گلبرگ، تھانہ سرور روڈ پولیس کو فریق بنایا گیا ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی کو گرفتار کرنے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت اور پرویز الہی کی بازیابی کی درخواست دائر کر دی گئی۔ چودھری پرویز الہی کی اہلیہ کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئیں۔ توہین عدالت کی درخواست میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور اور ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی کو نامزد کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کے خلاف نامعلوم مقدمات کی تفصیل کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس راحیل کامران شیخ پر مشتمل 2 رکنی بینچ محمد خان بھٹی کی درخواست پر 4 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کیس کی سماعت کے حوالے سے کاز لسٹ جاری کر دی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر کی آشیانہ اقبال ریفرنس میں بریت کی درخواستوں پر سماعت 21 ستمبر تک ملتوی۔ احتساب عدالت نے آئندہ سماعت پر وکلاء سے دلائل طلب کر لیے۔ سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد خان چیمہ اور دیگر ملزمان حاضری کے لیے احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ جناح ہاؤس حملہ اور عسکری ٹاور اور جلاؤ گھراؤ سمیت دیگر مقدمات کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ابر گل خان نے سماعت کی۔ عدالت نے اسد عمر کو مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا اور ان کی 6 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 19 ستمبر تک توسیع کر دی۔ ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کا آفس جلانے کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ابر گل خان نے سماعت کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پیش نہ ہونے پر فواد چودھری کی 2 مقدمات میں عبوری ضمانت خارج کر دی۔ ناقص کوالٹی کا پینٹ دینے اور واپس نہ کرنے پر شاجی پینٹ ہاؤس جوبلی ٹاؤن کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر۔ صارف عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو ابتدائی بحث کے لیے طلب کر لیا۔ گورنر ہاؤس انتظامیہ نے ملکی اور غیر ملکی مہمانوں کی توازوں کے لیے اشیاء خورنوش کی خریداری کے ٹینڈرز جاری کیے۔ گورنر پنجاب کے ذاتی استعمال کے لیے ٹینڈرز جاری نہیں کیا گیا۔ ترجمان گورنر ہاؤس کا کہنا ہے گورنر پنجاب اپنے اور اہل و عیال اور ذاتی مہمانوں کے کھانے کے اخراجات اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں۔ ترجمان گورنر پنجاب نے اشیاء خورنوش کی ٹینڈرز کے بارے میں خبروں پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ گورنر پنجاب اپنے اور اہل عیال اور ذاتی مہمانوں کے کھانے کے اخراجات اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں۔ صوبائی وزیر لائف سٹاک سے ویٹرنری ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کے وفد نے ملاقات کی۔ ابراہیم حسن مراد نے ویٹرنری ڈاکٹرز کے زیر التواء پروموشن کے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ گلبرگ میں صوبائی وزیر لائف سٹاک ابراہیم حسن مراد سے ملاقات میں ویٹرنری ڈاکٹروں نے مسائل سے آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا جن ویٹرنری ڈاکٹرز کی پروموشن التوا کا شکار ہیں ان کو حق دلوائیں گے، کیونکہ جو لوگ محنت اور لگن سے کام کرتے ہیں انہیں حقوق کی فراہمی یقینی بنانا ضروری ہے۔ ابراہیم مراد نے کہا لائف سٹاک اور ڈیری کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں رونما کرنے جا رہے ہیں۔ محکمہ لائف سٹاک ٹیکنالوجی اور جدید ماڈرن فارمنگ کے ذریعے ملکی معیشت کے استحکام کے لیے کام کریں گے۔ سی سی ایل کے زیر اہتمام مائنڈ اینڈ گٹ کنیکشن کے موضوع پر سیمینار ہوا۔ وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم، پروفیسر ڈاکٹر آفتاب محسن، پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران نے شرکت کی۔ بہتر زندگی کے لیے لائف سٹائل بدلنے پر زور دیا۔ سی سی ایل کے زیر اہتمام مائنڈ اینڈ گٹ کنیکشن کے موضوع پر آگاہی سیمینار ہوا۔ اس موقع پر وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا ہمیں صحت مند زندگی گزارنے کے لیے صحت مند لائف سٹائل اپنانا ہوگا۔ بلڈ پریشر، شوگر سمیت دیگر بیماریوں سے بچاؤ کے متعلق آگاہی کے لیے حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے۔ ڈاکٹر سومیہ اقتدار نے سیمینار کے موضوع کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ سیمینار میں ڈاکٹر جنید رسول، ڈاکٹر خالد محمود خان، ڈاکٹر سومیہ اقتدار، ڈاکٹر آفتاب محسن، ڈاکٹر محمد عمران نے شرکت کی۔ ڈاکٹر طارق وسیم، ڈاکٹر وفا کیسر اور دیگر ڈاکٹرز نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی کا حویلی الف شاہ کا دورہ۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جلوس کے روٹ کا جائزہ لیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز کے حویلی الف شاہ کے دورے کے موقع پر انہیں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی۔ ایس پی سی ٹی اور دیگر افسران نے سید علی ناصر رضوی کو بتایا کہ جلوس کے روٹ پر ہدایات کے مطابق بہترین سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائے جائیں گے۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے جلوس اور مجالس کے منتظمین سے بھی ملاقات کی اور حفاظتی انتظامات کے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ منتظمین نے پولیس کی جانب سے سیکیورٹی اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔
दूसरी जानिब आपको बताएं, दाता दरबार में सह-रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी समाज में मुकालमे की अहमियत और तालीमात, सैयद हजवेरी का इख्तिसासी मुआलमे के मौजू पर तबादला ख्याल हुआ। दाता दरबार में सह-रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी समाज में मुकालमे की अहमियत और तालीमात, सैयद हजवेरी का इख्तिसासी मुतालिया के मौजू पर तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में तजिया निगार औरिया मकबूल जान, एंकर फ़रूख शहबाज बड़ाइच, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, डीजी औकाफ आसिफ अली फ़रूख, खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी, शेख मोहम्मद जमील, मोहम्मद एहसान गुलजार, डॉक्टर सईद अहमद सईदी, डॉक्टर मुमताज़ुल हसन बारवी ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में शुरा में तारीफ़ी शील्ड भी तकसीम की गई। जापान के वफ्द का जायका नुमाइंदगान के हमरा सूबाई महकमा लिटरेसी का दौरा। वफ्द को जायका के ताउन से चलने वाले मंसूबों पर मिड टर्म रिव्यू पेश किया गया। डायरेक्टर जनरल लिटरेसी डॉक्टर खुरम शहजाद ने जापानी वफ्द को लिटरेसी डिपार्टमेंट के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। वफ्द को जायका के ताउन से चलने वाले मंसूबों पर मिड टर्म रिव्यू भी पेश किया गया। डिजी लिटरेसी और जायका मिशन के माबैन प्रोजेक्ट्स की बेहतरी और वसअत बारे तबादला ख्याल किया गया। जापानी वफ्द ने जायका के ताउन से चलने वाले मंसूबों की पेशरफ्त और कारकर्दगी को सराहा। लिटरेसी डिपार्टमेंट और जायका माबैन असातिज़ा तलबा की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्फाक किया। साल 2030 तक 100% शरह ख्वानगी का टारगेट हासिल करने के लिए दो तरफा तावन बढ़ाने पर भी इत्फाक कर लिया गया। जायका मिशन की नॉन फॉर्मल स्कूलों में फ़नी तालीम के लिए प्राइमरी लेवल मॉड्यूल पर काम के लिए ताउन की पेशकश भी की। डिजी लिटरेसी का कहना था कि जायका के साथ मिलकर पसमानदा तबकात के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चों को इनरोल करने के लिए कोशिश हैं। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टाउनशिप में तासीसी एलुमनाई कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। फारिगुल तहसील तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टाउनशिप के तासीसी एलुमनाई कन्वेंशन में कॉलेज के फारिगुल तहसील तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तासीसी इजलास से प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अज़मी ने खिताब करते हुए कहा कि एलुमनाई इस कॉलेज के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। इजलास में एलुमनाई एसोसिएशन की गवर्निंग बॉडी का चुनाव ज़ेर गौर आया। इजलास में अहम ओहदों के लिए वोटिंग करवाई गई। हैवी बाइक्स के शौकीन अफराद के लिए गोल्ड क्रिस्ट शॉपिंग मॉल DHA फेज़ 4 में ऑटो शो का इनेकाद किया गया। शो में शहरियों को जदीद मॉडल्स की हैवी बाइक्स की सवारी करवाई गई। गोल्ड क्रिस्ट शॉपिंग मॉल में मुनक्ता ऑटो शो में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ऑटो शो में सुपर बाइक, एडवेंचर बाइक और हार्ले डेविडसन समेत दीगर जदीद हैवी बाइक्स नुमाइश के लिए रखी गई। हैवी बाइक्स के शौकीन शहरियों ने जदीद स्पोर्ट्स मोटर बाइक्स की सवारी भी की। हैवी बाइक्स के शौकीन अफराद ने ऑटो बाइक शो के इनेकाद को सराहा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।